شاہ محل میں جمی رونق اور چہل پہل پر رحیم شاہ ایک مسکراہٹ لیے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد اس بے رنگ سے محل میں رونق اور روشنی بکھری تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی کتنی ہی زندگیوں میں بہار لائی تھی۔ وہ اس سخت اور بے جان وجود میں جان بھرنے آئی تھی۔ رحیم شاہ اسے سب کے حالے میں بٹھائے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل کسی سے ہو بہو ملتی تھی، وہی آنکھیں، ویسے ہی نقوش، مگر یہ ممکن تو نہیں تھا۔ وہ اپنا خیال جھٹکتے اسے سلطان کی بیوی کے روپ میں دیکھتے حیران اور پریشان تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی خود سے اتنے بڑے اور سر پھرے پاگل انسان کو اپنے سامنے گردن جھکانے میں ایک سیکنڈ لگاتی تھی۔ مروہ اور ایگل اپنی چھوٹی سی بھابھی کو ترکش رسومات سمجھاتی اور ان پر عمل کرواتی خوشی سے چہک رہی تھیں۔ یہاں ہم اسٹائلش مہندی نہیں لگاتے، اس لیے تمہیں ویسی ہی لگانی پڑے گی جیسے یہاں رسم ہوتی ہے۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی ہتھیلی کے درمیان مہندی سے بھرا ایک سکہ رکھے ہاتھوں پر سرخ رنگ کے کور پہنائے اس کے ارد گرد گھومنے اور ترکش گانا گانے میں مصروف تھیں، جبکہ ہادی سمیت وہاں کے ملازمین بھی اس محفل کی دلچسپی سے دیکھتے خوش ہو رہے تھے۔ ارے بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھوں پہ مہندی کا رنگ آدھا ڈارک اور آدھا پھیکا آئے گا، وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتا بولا۔ وہ کیوں بھلا؟ آدھا کیوں؟ وہ سر پر سرخ رنگ کا حجاب اوڑھے اور سرخ رنگ کا جالی دار دوپٹہ پہنے اسے اس چھوٹے سے گھونگھٹ میں سے دیکھ رہی تھی۔ ارے اب آپ تو جانتی ہی ہیں نا اپنے شوہر نامدار کو، پل میں تولا پل میں ماشا ہونے والا وہ سرپھرا انسان، میرا مطلب انسان نہیں کچھ اور، وہ مسکراہٹ دباتا بولا۔ تو عشا نے اسے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا۔ جی نہیں، میرا شوہر بہت اچھا ہے، ہاں بس رہنا تو اس کے ساتھ ہے نا، تو قبول ہے۔ عشا کی بات پر سب کا بیک وقت کہکا گونجا۔ ان چھوٹی چھوٹی رسومات کو انجوائے کرتی وہ بہت خوش تھی۔ اتنی سی عمر میں ہی اس نے زندگی کو کس قدر جان لیا تھا۔ اب وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر عمل کو دل سے اپناتی تھی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر وہ خوش اور مطمئن ہوتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب یہی زندگی ہے، بس یہی ہے۔ میری چھوٹی سی بھابھی، ذرا آپ اپنا ہاتھ لاؤ، میں تمہارے شوہر کا نام لکھ دوں۔ آئیگل اس کے قریب بیٹھی۔ لاؤ میں خود لکھتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے مہندی والا تھال اور ایک سٹک پکڑتی سیدھی ہوئی۔ وہ اس لکڑی کی بنی ہوئی سٹک کو مہندی میں بھگو کر اپنی ہتھیلی پر اس خڑوس کا نام لکھتی، اس کی باتوں اور بے باکیوں کو یاد کرتی خوشی سے سرشار ہو رہی تھی، جبکہ آئیگل اور مروہ سمیت وہاں ہر کوئی اسے اتنی محبت سے وہ نام اپنے ہاتھ پر لکھتے دیکھ رہے تھے جس نام سے اسے کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس پیاری سی لڑکی کے، جس نام سے اسے کوئی کبھی نہیں پکارتا تھا، عبدالباری۔ وہ پیارا نام اس سے بہت چھوٹی عمر میں ہی چھین لیا گیا تھا۔ وہ اس نام کو بہت پہلے ہی خود سے دور کر چکا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ہتھیلی پر جگمگاتا وہ نام عشا عبدر باری بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بس وہی اسے اس نام سے پکارتی تھی۔ اس نے بہت محبت سے وہ لکھا تھا۔ وہ مسکرائی۔ یہ خوبصورت پل وہ محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ اس کا وہ شہزادہ اپنی مخصوص ڈریسنگ کیے اس نیلے سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔
ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اپنا پسندیدہ ہتھیار گھماتے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح پیشانی پر گرائے۔ ان پیاری آنکھوں میں سرخ لالی ابھر رہی تھی۔ وہ نفرت بھری نگاہ باسفورس پر دوڑاتا، اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ان تین وجود کو آنکھوں میں غضب لیے دیکھ رہا تھا، جسے بہت محنت سے سلطان نے حاصل کیا تھا۔ یگیت سمیت سلطان کے ایک خاص دوست کا آدمی اپنی بھرپور پرسنالٹی لیے کھڑا تھا، جہاں بہارا بیگم کے وہ تین آدمی سلطان کے ایک خاص دوست کی طرف سے اسے تحفاتاً بھیجے گئے تھے۔ ان تینوں نفوس کے ہاتھوں کی نسیں وہ بے رحم شخص بے دردی سے کاٹ چکا تھا۔ بندھے ہاتھ اور پاؤں سمیت وہ تڑپتے ہوئے وجود اس کی ان سرخ آنکھوں کو ایک راحت بخش رہے تھے۔ سلطان نے اپنے خنجر کی نوک صاف کرتے اپنی جیب سے ریوالور نکالتے اس پر گرفت مضبوط کی تھی۔ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ان تینوں کے ماتھے پر نشانہ لگاتے وہ بس چند پل میں ہی انہیں موت کی آغوش میں بھیج چکا تھا۔ ان کی لاشوں کو ریپ کرتے سمندر کی تہہ میں پھینکتے اس نے گہری سانس بھری۔ اگر آج ان گھٹیا وجودوں کا آخری دن نہ ہوتا تو وہ کبھی اپنی پیاری سی چڑیا کو خود سے دور نہ بھیجتا۔ تو ایک پرنور صبح وہ اٹھی، وہ خوشبو محسوس ہوئی۔ اپنی ہتھیلی کھولتے اس نے دیکھا جہاں وہ رنگ دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس مہندی کا رنگ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سرخ ہونے کی بجائے بہت زیادہ گہرا تھا، اتنا کہ اسے وہ رنگ بلیک دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل تو وہ غور سے اسے دیکھتی رہی، مگر اگلے پل کچھ سوچتی ہوئی مسکرا دی۔ پاگل آدمی، وہ اس کے نام پر انگلی پھیرتی خوش ہوئی۔ اتنے میں اس کا سر کھانے وہ دو شیطان کی پڑیاں حاضر ہو چکی تھیں۔ سفید رنگ کی جالی دار کام سے بھرپور شیشوں اور موتیوں سے بھرے اس گاؤن میں وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے نیچے لٹکتے لمبے سے بازو اس کی ٹانگوں تک جا رہے تھے۔ سفید حجاب اوڑھے اور سرخ رنگ سے ہونٹ سجائے وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ نہیں، مگر ہلکے سے میک اپ اور لپسٹک میں وہ کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ مغرور شہزادہ نکسک سے تیار ہو رہا تھا۔ سفید شرٹ پہنے، چمکتی ہوئی بلیک ٹائی لگائے، کوٹ پہنتا، خوبصورت سی بلیک گھڑی باندھے، وہ اپنی شہزادی کے لیے تیار تھا۔ بالوں کو پیشانی پر بے ترتیبی سے گرائے وہ مسکرا دیا۔ مروہ، ارگل آنٹی اور حنا سمیت وہاں ہر کوئی موجود تھا۔ اس کے خاص دن پر اس کے شوہر نے اس سے جڑے ہر انسان کو مدعو کیا تھا، سوائے شفا آنٹی کے۔ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے شرکت نہیں کر پائی تھیں۔ ان سب کو ایک ساتھ اپنے ارد گرد دیکھتی وہ چھوٹی سی لڑکی خوشی سے آپ دیدہ ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی رہنے والی ایک کمزور سی لڑکی اپنے آس پاس اتنے چاہنے والے دیکھ کر خود پر ضبط نہ کر سکی۔ اس کے رخساروں پر پھیلتے آنسو دیکھ کر ارگل نے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ نہیں میری بچی، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، انہیں یوں مت بہاؤ۔
تمہارے ساتھ اب اتنے لوگ جڑ چکے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ تم یوں آبدیدہ ہو کر اپنے خاص دن پر۔ وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میری زندگی میں بھی ایسا دن آئے گا جب میں اپنے ارد گرد اتنے چاہنے والے دیکھوں گی۔ وہ سب میرے لیے آئے ہیں یہاں۔ اس شخص نے مجھے خاص بنا دیا ہے، اتنا خاص کہ مجھے اپنا وجود بیش بہا قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ جانتی ہیں، وہ جب بھی مجھے دیکھتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو یوں لگتا ہے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں۔ وہ ہنس دی۔ ارگل مسکراتی ہوئی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ تم ہو میری بچی، تم اس کی ریاست کی شہزادی ہی ہو۔ مجھے فخر ہے تم پر، تم نے آخر اسے جیت ہی لیا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے محبت سے بولی۔ حنا اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھتی کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ عشا نے قریب آتے اس کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ چھوٹی سی حنا اب بڑی، سنجیدہ اور خاموش تھی۔ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ عشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت پیاری، بالکل پری جیسی۔ وہ مسکرائی۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں عشا۔ میں چاہتی ہوں تمہیں اتنی زیادہ خوشیاں ملیں کہ یہ زندگی ختم ہو جائے، پر وہ خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں۔ عشا نے اسے گلے لگائے، ایک گہری سانس بھری۔ اور میں چاہتی ہوں تم پھر سے ویسی ہی مسکراؤ جیسے تب مسکراتی تھی جب ہم ساتھ مل کر چیز کیک بناتے تھے، تو تب جب وہ خراب ہوتا تھا تو۔ عشا کی بات پر حنا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور پھر تمہارا بنایا وہ بد مزہ کیک سب کو کھانا بھی پڑتا تھا۔ دونوں بیک وقت ہنس دیں۔ حنا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کمزور مت بننا۔ یہ دنیا بہت ظالم اور بے رحم ہے۔ یہاں کمزوروں کا فائدہ اٹھانے میں لوگ دیر نہیں لگاتے۔ بہادر بنو، تمہیں بننا ہوگا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامے سمجھا رہی تھی۔ میں بنوں گی، بالکل تمہاری طرح، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ آنسو انسان کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم جتنا کمزور بنیں گے اتنے ہی کچلے جائیں گے۔ انسان چاہے اندر سے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، مگر ظاہری مضبوطی اسے اس دنیا سے سامنے کھڑا رکھتی ہے۔ میں مضبوط بنوں گی، کیونکہ مضبوط لوگوں کا سہارا میرا رب ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرا دی۔ اس کی وہ چھوٹی سی دوست اب بڑی ہو گئی تھی، وہ خود کے لیے اب سٹینڈ لے سکتی تھی۔ عشا نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ تم سمجھدار ہو حنا۔ ہال کے دروازے پہ نوک ہوا تو سب کی نگاہیں اس مغرور شہزادے پر پڑی جو اپنی پوری شان لیے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ عشا اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ مروہ نے ایک اشارہ کرتے آئگل کی طرف دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمرہ یوں خالی ہوا جیسے وہاں کوئی بم پھٹنے والا تھا۔ اہم، سلطان نے اسے مخاطب کیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا گاؤن سنبھالتی اس کی طرف مڑی تو وہ مضبوط شخص کچھ پل اپنی پلکیں نہ جھپک سکا۔ سلطان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں فراک کے کنارے پکڑے بولی۔
آنر آف مائی ہارٹ، میرے دل کی ملکہ، سلطان نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہا۔ تو وہ حیا سے نگاہیں جھکا گئی۔ وہ قریب آتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کندھے پر رکھ چکا تھا۔ اپنی چھوٹی سی پیاری سی بیوی کی جھکی نگاہیں اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ شریر سا مسکرایا، چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ سرخ رنگ سلطان نے تھوڑی سے تھام کر اس کا پر نور چہرہ دیکھا۔ عشاء نے اس کے بے ترتیب بالوں کی طرف دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اس کے بال بنا رہی تھی جبکہ سلطان گردن جھکائے اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں یک تک دیکھ رہا تھا۔ آج بھی بال نہیں بنائے آپ نے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ تو کس نے کہا تھا مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کو؟ جانتی ہو نا یہ تمہارا کام ہے، وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ مسکراہٹ دباتی کن انکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں بناؤں گی تو آپ انہیں یوں ہی رہنے دیں گے بکھرے ہوئے؟ ظاہر ہے، وہ مسکرایا۔ سلطان نے اسے ایک نگاہ اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم نے وہ فضول سی چیز پھر سے پہنی ہے؟ وہ بھویں اچکائے کھڑا تھا۔ عشاء نے ہنستے ہوئے اپنی فراک پکڑ کر اوپر کی تو سلطان کی نظر اس 4 انچ کی ہیل پر پڑی۔ لمبی لگ رہی ہوں نا، دیکھیں ذرا، آپ کے کندھے سے بھی اوپر جا رہی ہوں۔ وہ قریب کھڑی تھی ہوتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ اور وہاں اسٹیج پر اگر تم گر گئی تو؟ اب آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں گر سکتی ہوں بھلا؟ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ لڑکی، میں وہاں مہمانوں کو سنبھالوں گا یا تمہیں گرنے سے؟ سلطان نے جھک کر اسے کمر سے پکڑتے اٹھا کر ڈریسنگ مرر پر بٹھایا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے مقابل بیٹھے اس کے پاؤں جوتوں سے آزاد کر رہا تھا۔ انہیں اتار کیوں رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی بات انسنی کرتا ہیلز کی جگہ اسے سفید رنگ کے بند شوز پہنا رہا تھا۔ یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اسے اٹھا کے واپس اسی جگہ کھڑا کرتے اب وہ اسے تسلی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو اس کے کندھے سے اوپر آتی خوش ہو رہی تھی، اب واپس اسی جگہ اس کے سینے کے مقابل کھڑی ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں پہنا دیے؟ اب میں پھر سے چھوٹی ہو گئی ہوں۔ دیکھیں کیا تھا اگر کچھ دیر میں آپ کے مقابل تھوڑی لمبی لگ جاتی تو؟ وہ بازو آپس میں باندھتے چہرہ ایک سائڈ پر کر گئی۔ تو پھر میں تمہیں گردن جھکا کر کیسے دیکھتا؟ وہ قریب ہوا۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ دروازے پر ٹک ٹک کی آواز پر دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا جہاں ہادی بیگی سمیت آئیگل اور مروہ کھڑے انہیں کن انکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ اگر آپ لوگوں کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو اب رسم شروع کریں، آئیگل نے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ عشاء نے ایک تیکھی نگاہ سے اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ ضرور، کیوں نہیں آئیگل، مگر وہ لفظ جو ابھی تم نے بولا ہے وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، تو ختم بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ عشاء نے اسے زور سے کہنے کی ضرب لگائی۔ چلو چلیں، سلطان نے مسکراہٹ دباتے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ آئیگل ہادی کے پیچھے کھڑی اپنے ہی ماتھے پر ہاتھ مارتی شرمندہ سی ہوئی۔ مہمانوں سے بھرپور ہال میں وہ شہزادہ اپنی شہزادی کے ہمراہ داخل ہوا
تو سب کی نگاہیں اس خوبصورت جوڑی پر ٹک گئیں۔ وہ بھرپور مرد اپنے سے آدھی عمر اور آدھی ہائٹ کی لڑکی کے ساتھ کھڑا خوب جچ رہا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کی نگاہیں خود پر پڑتی دیکھ کر پزل ہوتی سلطان کے بازو پر گرفت مضبوط کر رہی تھی۔ وہ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتا، اس کے ہاتھ پر اپنا بڑا سا ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے تھپک رہا تھا۔ رسم کی شروعات ہوئی تو سب باری باری ترکش رسومات کے مطابق دلہا دلہن کے قریب جمع ہوئے۔ رحیم شاہ نے بڑھ کر ایک ربن سے بندھی 2 انگوٹھیاں ان دونوں کے ہاتھوں میں پہنائیں۔ ان کے گلے میں سونے اور پیسوں کی مالائیں اتنی زیادہ تھیں کہ عشا انہیں سنبھالتی الجھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا جو خود پر اتنا بوجھ محسوس کرتی بمشکل کھڑی تھی۔ آئیگل نے بڑھ کر اس کے ربن کو درمیان سے کاٹا تو تالیوں کی بھرپور آواز ہال میں گونجتی اس پیاری سی لڑکی کو خوشی سے سرشار کر رہی تھی۔